السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، جیسا کہ سب حضرات مومنین ہر اتوار کو اس گلوبل معصومین چینل اور نوجوانان کومٹواڑی شیعہ یوتھ چینل کے ذریعے تفسیر قرآن الگ الگ سوروں الگ الگ آیتوں پر مومنین سنتے ہیں، افادہ حاصل کرتے ہیں، اور اس بار یہ 19واں اتوار ہے جو تمام مومنین لائیو سن رہے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان ہے حجت الاسلام مولانا سید افتخار علی رضوی صاحب قبلہ، امام جماعت، جن نے مولا علی آپ سے خطاب کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے، اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے کہ جس میں عبادتیں کرتے ہیں کثرت سے۔ ایسے تو عبادت روز کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے لیے جو خصوصیت ہے روزوں کی، اور قرآن اگر ایک پڑھا جائے تو کئی قرآنوں کا ثواب، ایک آیت پڑھی جائے تو سورے کا ثواب، ایک سورہ پڑھا جائے تو قرآن کا ثواب، ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کی بھی فضیلت پر مولانا بیان کریں گے۔ تمام مومنین غور سے سنیں تاکہ قرآن کی تفسیر اور اس میں رمضان المبارک کا بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیے مدعو آل محمد۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں انتخاب کیا ہے کے متعلق 186 آیت ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں کہ جیسا تم سے پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بے شک خدا کا کرم ہے کہ اس نے روزہ ایک عبادت کی شکل میں ہمارے پر فرض قرار دیا ہے۔ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی فائدہ یہ ہے کہ انسان جو غذائیں سال بھر کھاتا ہے اس کے معدے میں ایک قسم کا تعفن پھیل جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور صبح سے شام تک اللہ کی راہ میں بھوکا رہتا ہے تو معدہ اس کا صاف ہو جاتا ہے اور اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ اللہ کے بندے ماہ رمضان کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ماہ مبارک کے نام سے خوف کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ماہ مبارک کے نام سے یا روزے کے نام سے خوف کرتے ہیں، تو بھوک و پیاس کو ایک مصیبت، ایک بلا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے چاہنے والے اس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سال بھر صحت مند رہتے ہیں ماہ مبارک کے نام سے مریض ہو جاتے ہیں۔ اگر روزہ رکھا جائے تو اس سے انسان کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، ایک روحانی آخرت کے لیے ہے۔
اور ایک حدیث میں مولا کائنات سے سوال کیا گیا، حدیث سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا تھا کہ ہم کون سا کام کریں جس کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، راہ خدا میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے لیے محبت اور دوستی عمل صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے اور استغفار سے اس کی رگے دل خطا ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ بہترین چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اور ایک جگہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ روزے کو شریعت میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ لوگوں میں روح اخلاق کی پرورش ہو، لوگ روزے کے ذریعے اخلاق کے قریب ہو جائے، کہ جب انسان اللہ کی قربت کے لیے نیت کر کے روزہ رہتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سونا عبادت ہے، اس کا جاگنا عبادت ہے، ہر لمحہ وہ اس کا عبادت میں گزرتی ہے اس کی زندگی۔ لیکن روزہ بھی اللہ کے لیے رہے، روزہ رہنے والوں میں بھی کئی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رہتا ہے، دوسرے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ کچھ اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ سوائے ذات اہل بیت کے اور کوئی نہیں۔ تو جتنا انسان صرف روزہ ہر چیز کا ترک کر دینے کا نام روزہ ہے، انسان اس کے راہ میں نیت کرے، صبح سے شام تک ان چیزوں کو ترک کر دے، اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ اور کوئی چیز نہیں۔ پھر 2 ٹائم انسان کھاتا ہے، سحر میں اور افطار میں، لیکن خدا کی نعمتیں اور اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ خداوند عالم روزدار کو اتنے نعمت فراہم کرتا ہے کہ بعض وقت انسان کھا نہیں سکتا، صرف ایک ٹائم انسان چھوڑتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کی اتنی نعمتوں کی برسات اس پہ کرتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ روزے دار اور روزے کا کیا مقام ہے، اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس دور میں جو بھی بیماریاں، انسان اگر کوئی بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً روزہ رکھے تاکہ وہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ اور پہلے کے بزرگ جو موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا پیٹ میں درد ہوتا ہے یا کوئی بیماری انہیں لاحق ہوتی تھی تو دن بھر کا کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہا بغیر دوا کے دن بھر کا کھانا چھوڑ دینا یہی علاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حشام بن حکم نے روزے کی علت اور سبب کے بارے میں پوچھا تھا، تو چھٹویں امام نے فرمایا روزہ اس لیے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات قائم ہو، برابری ہو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتا ہے ان کے لیے فراہم ہوتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے درمیان مساوات ہو اور مالدار کی بھوک اور درد و غم کا ذائقہ چکے تاکہ وہ کمزور اور بھوکے افراد پر رحم کرے۔ اس لیے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ مالدار تو ہر چیز جب چاہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب روزہ رہتا ہے تو جو فقیر ہے، جو غریب ہے، ان کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے تاکہ ان کا خیال کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک سارے دن میں ایک آیت پڑھنے کا جو ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک لفظ ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔
قرآن کی تلاوت کرے انسان اور اس پہ عمل کریں، اور جتنے چاہیں جہاں جہاں دورہ قرآن ہوتے ہیں اس میں شریک ہو، تاکہ اس ذریعے سے قرآن بھی صحیح ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو۔ یہ ہمارے پاس بہترین طریقہ ہے دورہ قرآن کا، جو قدیم چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے قائم کیا ہے، آنے والی نسل بھی اسے قائم رکھ رہی ہے، امام کی ضرورت انشاءاللہ یہ چیز قائم رکھے گی رہے گی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی اس سے ایک قطرہ لے لے تو اسے مالا مال ہو۔ اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے اگر میں چاہوں اگر ان کی رسی گم جائے تو میں اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے حاصل، لیکن ہم نہ ویسی تلاوت کرتے ہیں نہ ویسا یقین رکھتے ہیں جو ہمارے مولا نے بتایا ہے۔ اور مولا کائنات کی جو وصیت ہے کہ 19 جو ضرب لگی تھی مولا، تو اسی درد کے عالم میں مولا نے جو وصیت کی تو اس میں کہا کہ دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر اس میں سبقت لے جائے، اور اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، اسے خالی مت چھوڑنا، اس میں عبادت کرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، تقوی اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہو۔ اور خود مولا کائنات نے فرمایا حسنین سے مخاطب ہو کے کہ دیکھو تمہارے نانا رسول اکرم نے پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید کی کہ مجھے خوف تھا کہ میراث میں داخل ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ وصیت نامہ ہے مولا کائنات کا جو ماہ مبارک رمضان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسے پڑھیں۔ تو یہ روزہ ایک بہترین چیز ہے، ایک دوا ہے، ایک روحانی عمل ہے، اور انسان کی صحت اس سے برقرار رہتی ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جتنا چاہے اس میں انسان عبادت کرے، جتنا چاہے راہ خدا میں خیرات کرے، غریب کی مدد کرے، اللہ سے قریب ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں استغفار کرے۔ انسان جو گناہ ہی کیا ہے دانستہ طور پہ نادانستہ طور پہ، لیکن یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے اہل بیت کے صدقے میں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، علی کی ولایت نہ ہو، پھر روزہ نماز سب بیکار ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو یہ قبول ہے، یہ جب تک نہ ہو کوئی قبول نہیں۔ چاہے آپ بہت پہاڑ کے برابر صدقہ دے لیں، چاہے روزہ رہتے رہتے سو کی ڈالی ہو جائے، نماز پڑھتے پڑھتے کمر خم ہو جائے، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو یہ سب عام بیکار ہے۔ اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اہل بیت کی خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اہل بیت کی زندگی موجود ہے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، کیا کوئی امام نے کوئی ایسا عمل کیا ہے دنیا کے لیے کہ جس میں امام مشغول تھے سوائے عبادت الہی اور دعا کے؟ آپ کو کوئی عمل معصوم کا نہیں ملا۔ کیوں ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں؟ یہ وہی دنیا ہے جس کی مولا نے مذمت کی ہے، چند روزہ زندگی ہے ہماری، اس کے بعد آخرت زیادہ لمبی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم کیا اس دنیا کو چنتے ہو؟ میری نگاہ میں دنیا ایک بکری کی ناک کی نیٹ کی مانند ہے، گری ہوئی دنیا ہے، تم اس کو لو لگاتے ہو، اور اگر دنیا میں کوئی چیز تم سے تلف ہو جائے تو افسوس نہیں کرو۔ تو عزیزو یہ بہترین موقع ہے آخرت کمانے کے لیے۔ انسان جو تمام کیا ہے خیر و برکت چاہتا ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کرے۔ اور خدا یہ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں من جاء بالحسنۃ فلہ العشر امثالها، جو کوئی میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 کر دیتا ہوں۔ تو اس کی راہ میں جو انسان معمولی سا صدقہ یا راہ خدا میں جو بھی چیز دیتا ہے، خدا عالم اس کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو کہ اس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، اس کا حکم۔ اور ایک حدیث میں وارد ہوا ہے پیغمبر اکرم سے
کہ روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو، یعنی صرف ماہ مبارک کے تک ہی صحت نہیں ہے، بلکہ آپ جو روزہ رہتے ہیں ایک مہینہ سال بھر کے لیے صحت مند ہے، بلکہ سرکار دو عالم کا قول ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ سال تک انسان صحت مند رہتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ میدا بیماریوں کا گھر ہے اور امساک اور فاقہ اعلیٰ ترین دوا ہے۔ انسان جو ہے دوا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے، رسول اکرم نے نسخہ بتا دیا کہ میدا تو بیماریوں کا جڑ ہے، بیماریوں کا گھر ہے، لیکن امساک روکو، یعنی کھانے کو روکو اور فاقہ رکھو تاکہ اعلیٰ ترین دوا تمہارے لیے بہترین یہ ہے۔ یہ دوا انسان جتنی بھی کھائیں لیکن خالی میدے کو انسان خالی رکھے، وہ بھی اس کی نیت سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ہے اور پھر جسم کی پاکیزگی بھی ہے، توانائی بھی ہے۔ تو عزیز و زیادہ کھانے سے انسان کا ذہن کل ہو جاتا ہے، اعضاء اس کے جام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت نے کہا کہ کم غذا کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے بھی چھوڑو اور ایک حصہ ہوا کے لیے بھی چھوڑو، جتنا ہو سکے کم غذا۔ بہترین دوا مولا نے یہ فرمائی ہے کہ تم دسترخوان پہ بیٹھو تو کھانا کھاؤ، بھوک باقی رہے تو ہاتھ روک لو، پیاس باقی رہے تو پانی سے پانی پینا چھوڑ دو، تو یہی تمہارے لیے صحت ہے۔ تو اتنا بہترین مہینہ ہے اور یہ گلوب المعصومین سے اس کو نشر کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کرے، اور بانی انجم معصومین میر صابر علی زوار ان کے والد وغیرہ ان کے لیے سارے ثواب ہے، اور ان کے فرزندوں کے لیے اور سب کے لیے دعا ہے کہ پڑھنے والے لوگ جو یہ خدمت انجام دیتے ہیں اس کو راہ خدا پر قبول فرما، اور اس کا ثواب میر صابر علی زوار صاحب اور احمد علی صاحب، حسن علی مرزا اور تمام افراد خاندان جو ان دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے پروردگار ان کے لیے بہترین توشہ آخرت قرار دے، اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جو حاضرین موجود ہے شر شیاطین و جن و ان سے محفوظ فرما، انہیں نظر بد سے محفوظ فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار رہتے ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرما، جو مومنین مریضوں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع و سامرہ موجلت فرما، روضہ جناب سکن و جناب زینب کا تحفظ فرما، عزاداری عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عدا کو نست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے اور خصوصاً میر احمد علی زوار علی اللہ مقامہ اور استاد محترم میر صابر علی زوار علی اللہ مقامہ اور نوے خان میر حسن علی زوار اور فرزانہ فاطمہ کنیز عباس کنیز فاطمہ شہزادی بیگم اور میر رضا علی رضوی صاحب اللہ مقامہ، سیدہ طاہرہ محمود بنت سید زین العابدین اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بارک اللہ ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، خصوصاً مولانا افتخار علی رضوی صاحب نے یہاں پر رمضان کے متعلق بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں ان دونوں چینلوں پر گلوب المعصومین اور نوجوانان بٹواری چینل پر تلاوت قرآن اور تفسیر قرآن جو رکھی جاتی ہے وہ
زیادہ سے زیادہ رمضان میں انشاءاللہ روزانہ تلاوت اور تفسیر قرآن بیان کی جائے گی، اور مولانا کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، خصوصاً اس پروگرام کے جو بانی ہے جان بھائی جان بن صابر، ان کے بھی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، اور یہ گلوبل المعصومین اور نوجوانان مٹواڑی شیعہ یوتھ اس کے ایڈمنس ہیں، ان کے بھی کاروبار میں ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمیں، اور رمضان مبارک میں تلاوت رکھی جا رہی ہے، اگر کوئی مومنین اپنے مرحومین کے نام دینا چاہتے ہیں سال ثواب کے لیے تو وہ گلوبل معصومین یا میرے نمبر پر یا عرفان صاحب کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر 9391008722، اگر مرحومین کے اپنے نام دینا چاہے تو دے سکتا ہوں۔ 9391008722۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔